حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ بارش کے قطرے آپ کی داڑھی سے بہہ رہے تھے. اگلے جمعہ تک سورج نظر نہ آیا. اگلے جمعہ میں صحابی نے آ کر دروازے پر کہا بارش بند کرا دیجئے، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، پانی بھر گیا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں. آپ نے دعا فرمائی. صحابہ فرماتے ہیں ہم مسجد سے نکلے، دھوپ میں چل رہے تھے. جس طرح چاہو نظام کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق چلاؤ. حضرت فرماتے تھے دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ نظام کائنات کو مسخر کر کے رہے گا. یہی وہ مسجد ہے جہاں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کو خط لکھا ہے کہ تیرا بہنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، تیرا بہنا ہماری ضرورت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ساری کائنات ان مسلمان کی ضرورت کے لیے ہے اور مسلمان کائنات پر بادشاہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان پریشان ہو جاوے قحط سالی سے، یا پریشان ہو جاوے قرضے سے، یا مسلمان پریشان ہو جاوے بیماریوں سے؟ وہ تو پریشان جب ہوتا ہے جب مسائل کے حل کے لیے بجائے اللہ کی طرف آنے کے کائنات کے پھیلے ہوئے نقشوں کی طرف جاوے. اس لیے ایک ایک چیز کو اٹھا کے دیکھ لو. دور صحابہ کی آگ نکلی، ایسی آگ جو سارے مدینے کو جلا کے خاک کر دیتی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کو دیکھتے ہی دوڑے مسجد کی طرف. تمیم داری نماز پڑھ رہے تھے. تمیم اس آگ کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. میرے دوستو عزیزو، آج بھی امت کی جتنے بھی مسائل ہیں، میں کیا بتاؤں حضرت کی بات. حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تجھے حالات لائیں گے اس لیے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو اس حال کو لے کر میری طرف آتا ہے یا مادی شکلوں کی طرف جاتا ہے. مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جو بھی حال آتا ہے سوچتے ہیں کہ اس حال کا دنیا کے کس وزیر سے تعلق ہے، اس حال کا دنیا کے کس عہدیدار سے تعلق ہے، اس مقدمے کے لیے بڑا وکیل کون ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ جیسے کوئی حال آئے فوراً مسجد میں آ جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے اے اللہ تو میرے اس حال کو بدل دے. اس زمانے مسلمان کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو یہ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے بھوک ہڑتال کر کے وزراء کی کوٹھیوں پر جا کر تو پڑ جائیں گے، لیکن روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑھنے والے نہ ہوں گے. حضرت فرماتے تھے اگر دل میں ایمان ہوا تو یہ روزہ رکھ کر مسجد میں آ کر پڑھ جائیں گے اے اللہ ہم تیرے گھر پر پڑے ہوئے ہیں، تیرے لیے بھوکے ہیں، تو ہمارا یہ کام کر دے. اس زمانے میں مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے اجتماعی طور پر روزے رکھنے کا مزاج نہیں ہے. یوں کہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ وزیر کے ہاتھ میں ہے، وزیر سے منواؤ گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، حالانکہ وزیر اللہ کے قبضے میں ہے. تم نے اگر حکم توڑ کے اللہ کو ناراض کر لیا تو اللہ وزیر کو تم سے ناراض کریں گے، وہ بھی مجبور ہو جائے گا تمہارے مسائل کے حل میں. وہ بھی یہ کہے گا کہ میں اس مسئلے مسلمان کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے مدد کرنے کے لیے مخلوق کا انتخاب کیا ہے. حضرت فرماتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے مسائل کے حل کا یقین اعمال مسجد سے رکھو. جب کوئی بات پیش آئے سیدھے مسجد چل کر آویں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مسائل کے حل کے لیے اور امت کی تربیت کے لیے امت کو اعمال مسجد سے جوڑا تھا. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو مسجد کے ماحول میں کیسے رکھتے تھے. اب اگر یوں کہا جائے کہ سہ روزہ لگا لو 72 گھنٹے عمل کے ماحول میں گزریں، کبھی تعلیم میں، کبھی گشت میں، کبھی تہجد میں، کبھی ذکر و تلاوت میں، کبھی بیان سننے میں، کبھی خود دعوت دینے میں، تو یوں کہتے ہیں 72 گھنٹے لگانے کیا ضروری ہے. تبلیغ کو دین سیکھنے کا مدرسہ سمجھتے ہیں، کچھ سیکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں. حالانکہ مہینے میں 3 دن عمل کے ماحول میں رہنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دل کے اندر سے دنیا کے ماحول میں رہ کر جو کدورتیں اور جو دنیا کی ظلمتیں اور جو دنیا ہی کو سوچ کر دنیا کی ظلمتیں دل پر چھائے ہوئی ہیں، عمل کے ماحول میں رہ کر اس کو صاف کیا جائے. آپ جانتے ہیں سارے محلے کے گھروں پر دھوبی چکر لگاتا ہے کہ میلے کپڑے دے دو، 3 دن کے بعد ملیں گے، انہیں مخصوص طریقے سے ایک جگہ رکھ کر صاف کر کے دوں گا. آپ جانتے ہیں کہ مہینے بھر کے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں، انہیں دھونے کے لیے دے دیا جاتا ہے. وہ
ضروری سمجھتے ہیں کہ بدن کے اتارے ہوئے کپڑے کو اتارنے کے بعد بغیر دھوئے نہ پہنوں. اپنے بدن کی صفائی کے لیے، اپنے دلوں کے جلا اور اپنے دلوں کی نورانیت کے لیے عمل کے ماحول میں رہنے کو ضروری نہیں سمجھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال کے 72 گھنٹے مسجد نبوی میں گزروائے. یہ کہتے تھے میں اسلام قبول نہیں کروں گا. اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں 72 گھنٹے کیا ضروری ہیں، تم اعمال دعوت کو، اعمال نبوت یقین کرو، اعمال دعوت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت یقین کرو. تبلیغ کو تبلیغ والوں کے پروگرام سے مت دیکھو، بلکہ اس دعوت تبلیغ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطۂ تربیت کے اعتبار سے دیکھو. سمامہ ابن اسال نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے کے مجھے چھوڑ دیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ کو ابھی مسیح کے ماحول میں اور رکھو، ابھی یہ تیار نہیں ہوا. ایک دن اور گزر گیا. اگلے دن پھر آ کر پوچھا سمامہ اب کیا ارادہ ہے؟ سمامہ بن اسال نے کہا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ کو اس کا حق ہے، اختیار ہے، میں مدعو آپ کے قبضے میں ہوں. آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کے احسان کا قدردان ہوں. وہی ایک جواب، میں اسلام قبول نہیں کروں گا چاہے مجھے آپ قتل کر دیں یا مال لے کر چھوڑ دیں. آپ نے کہا ابھی اس کو رہنے دو مسجد کے ماحول میں. ایک دن اور گزر گیا، تیسرا دن شروع ہو گیا. پھر آگے پوچھا کہ اسمامہ کیا ارادہ ہے؟ وہی جواب. شام ہو گئی تو آپ نے شام کو فرمایا صحابہ سے اب سمامہ کو چھوڑ دو، اب سمامہ کو چھوڑ دو، اس کا مسجد کے ماحول میں رہنے کا وقت پورا ہو گیا. اللہ کی شان، جس ماحول میں رہ کر وہ اسلام سے انکار کر رہے تھے، یہاں سے نکلے، ایک باغ میں گئے اور جا کر غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور مسجد میں واپس آئے اور آ کر اسلام قبول کیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہوئے. میں عرض کر رہا جب ایک ضدی کافر مسجد کے ماحول سے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور طہیب بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ جیسا آپ کی بات کس سے نفرت کرنے والا اپنے کان سروئی نکال کر مسجد کے ماحول میں آنے کی وجہ سے آپ کی بات سن کے اسلام میں داخل ہو سکتا ہے، تو میرے دوستو عزیزوں، مسلمان تو زیادہ حقدار ہے مسجد کے ماحول میں رہ کر ہدایت و تربیت کے حاصل کرنے کا، اس لیے کہ سارے احکام اوامر مسلمان کے لیے ہیں. اس لیے فرمایا کہ مسجدوں کا آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے. بس میں نے جتنی باتیں عرض کی ہے یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ایمان کی حقیقت اور اللہ کے وعدوں کا تاثر، اس کی وعیدوں کا خوف، یہ تو مسجد کے ماحول سے ملے گا. تربیت کا تعلق، مسائل کے حل کا تعلق اعمال مسجد سے ہے. اس لیے ہر گشت کرنے والا سب سے پہلے یہ طے کرے کہ میں خود ایمان سیکھنا چاہتا ہوں اور ایک ایک مسلمان کو ایمان سکھلانے کے لیے مسجد کے ماحول سے جوڑنا چاہتا ہوں. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے، یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے، یہی ہمارے گشت کا بھی موضوع ہے. کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا، ایک انچ بھی کام صحابہ کے طریقہ محنت سے ہٹا ہوا نہیں ہے. کام وہی ہے جو صحابہ کا تھا. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ ہم ملاقاتوں کے دوران اپنی مسجد کو دعوت اور تعلیم سے اور استقبال سے خالی نہیں چھوڑیں گے. یہی اس طریقہ صحابہ کرام کا تھا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ مسجد میں آنے والے کا استقبال اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ مسجد میں آنے والے سے اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کوئی اپنے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے. صحیح روایت ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اس کی طرف میں دوڑ کر آتا ہوں. اس لیے یہ بات سب یاد رکھیں کہ اپنی مسجد کو ملاقات کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑا جاوے. اب ملاقاتیں کر کے جنہیں مسجد میں لے آؤ، انہیں مسجد میں لا کر دین کی اہمیت بتاؤ. سب سے پہلے کلمے کے الفاظ درست کراؤ. کتنے مسلمان ایسے ہوں گے جو کلمے کے الفاظ نہیں جانتے ہوں گے، آپ ملاقاتیں کریں گے وہ کہہ دیں گے میں تو ناپاک ہوں. ہمارے گشت کرنے والوں کا کچھ مزاج ایسا بھی بن گیا ہے کہ جو آدمی اپنی مشغولی کا عذر کر دے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو ناپاکی کا عذر کر دے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. اگر ہم یوں خوشامد کریں بازار میں کسی کی کہ میں آپ سے 5 منٹ کے لیے مسجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ تشریف لے آویں. ایک صاحب گشت کر رہے تھے،
ایک صاحب گشت کر رہے تھے، مجھے سنایا انہوں نے کہ میں نے ایک بازار میں ایک آدمی سے ملاقات کی، اس سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر چلیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں ناشتہ کر لیں۔ وہ کہنے لگا تاجر کہ یہ تو میری بڑی مشغولی کا وقت ہے، مگر کیونکہ آپ نے بلایا ہے اپنے گھر پہ مجھے شرم آتی ہے انکار کرنے سے، اس لیے چلیے میں تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کرتا ہوں، آپ کے یہاں چلتا ہوں۔ کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں مجھے دعوت دی اور میں آنے سے انکار کر دوں، حالانکہ میری دکان کا وقت ہے، میں اس وقت آ نہیں سکتا، لیکن کیونکہ آپ نے بڑی محبت سے بلایا اپنے گھر میں تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے دکان بند کر کے میں آتا ہوں آپ کے پاس۔ جب یہ اٹھنے لگا تو اس نے یہ کہا کہ میں تو گشت کے لیے آیا تھا، مگر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو میرے گھر میں آنے کی جس طرح خوشی ہے اور جس طرح آپ میرے گھر میں آنے سے انکار کرنے سے شرما رہے ہیں، آیا اگر میں آپ کو اس وقت اللہ کے گھر میں بلاؤں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہنے لگا کہ واقعی بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں بلاویں تو مجھے انکار کرتے ہوئے شرم آوے کہ ایک آدمی اکرام کر رہا اپنے گھر میں بلا رہا اور آپ مجھے اللہ کے گھر میں بلا رہے، مجھے انکار کرنے سے کتنی شرم آنی چاہیے۔ چنانچہ تیار ہو گئے کہ چلو مسجد چلتے ہیں۔ مسجد میں گئے، جا کے بیٹھے، بات ہوئی، رونے لگے۔ کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ کہنے لگا کہ میری دکان پر 20 سال سے گشت ہوتا ہے، مجھ سے آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے مسجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مسجد میں آ جائیں۔ 20 سال سے میری دکان پر، میرے گھر پر گشت کرنے والے آتے ہیں، اچھی بات کر کے چلے جاتے ہیں، میں بھی ان سے کہتا ہوں ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آؤں گا، چلیں۔ آج یہ پہلا آدمی ہے جس نے مجھے اپنے گھر میں لے جانے کے بہانے سے تیار کیا اور پھر اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دی۔ میں انکار یوں نہیں کر سکا کہ جب اس کے گھر میں نہ جانے سے شرم آ رہی ہے تو اللہ کے گھر میں جانے سے کیسے انکار کروں؟ پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا۔ کہتا تھا کہ میری عمر 60 سال کی ہے، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ میں نے اللہ کے گھر میں قدم رکھا، میری زندگی کا یہ پہلا دن ہے کہ میں نے اللہ کو آج سجدہ کیا۔ میرے دوستو عزیزو، میں اس لیے عرض کر رہا کہ زندگی کے بدلنے کا تعلق اصل میں مسجد کے ماحول سے ہے۔ صحیح حدیث میں ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ ان سے بہتر مخلوق میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کریں، اللہ تمہارا ذکر کریں فرشتوں کے درمیان، یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ تمہارا ذکر کریں فرشتوں کے درمیان، یہ ذکر اکبر ہے کہ اللہ کا تمہارا ذکر کرنا یہ ذکر اکبر ہے۔ اللہ ذکر کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان ان لوگوں کا جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے احکام کو سنتے ہیں یا دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس طرح محنت کریں گے۔ اب جو لوگ مسجد میں آ گئے انہیں لا کر سمجھاؤ۔ بہت سے لوگ تمہیں گشتوں میں ملیں گے، ہم تو ناپاک ہیں، کسی کو ناپاک کر کے چھوڑ نہ دو، کیونکہ ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے، ایک مسلمان کا درجہ بیت اللہ سے اونچا ہے۔ تم کسی کو ناپاک سمجھ کر چھوڑ مت دینا، اس کو پاک کرنا، اس کو غسل کرا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ اس سے کہو کوئی حرج نہیں، آپ اگر ناپاک ہیں، آپ ایسے ناپاک نہیں کہ مسجد میں آ سکیں، آپ ایسے ناپاک ہیں کہ غسل کر کے مسجد میں آ سکتے ہیں۔ ایسا ناپاک تو مشرک ہے جو کلمے کے بغیر نہ آ سکے گا، لیکن مسلمان غسل کر کے مسجد میں آ سکتا ہے، مسلمان ایسے ناپاک نہیں ہے۔ اس طرح سمجھا کر مسجد میں لے آؤ، غسل کرا دو، پاک کپڑا پہنا دو۔ تم گشت میں ناپاک آدمی کو بھی چھوڑو مت، بلکہ پیار محبت سے ایسی خوشامد کرو کہ اللہ کو رحم آ جاوے اور اس کو شرم آنے لگے، ایسی خوشامد کرو۔ کیونکہ اصل میں ہمارے دعوت کا اصل مقصد امت کو اللہ کی ذات سے جوڑنا ہے اور امت کو عملی طور پر فرائض پر لانا ہے۔ تبلیغ پیغام پہنچانے کا نام نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی محنت ہے۔
امت کو اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر لانے کی محنت ہے، تبلیغ پیغام پہنچانا نہیں ہے، امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر لانے کی محنت ہے۔ تم گشت میں اس بات کا ارادہ کرو، مجھے اتنے مسلمانوں کو سے نماز ادا کروانی ہے، مجھے آج اتنے مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلانا ہے، اس ارادے سے گشت کرو، مجھے آج اتنے مسلمانوں کو سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لے کر آنا ہے۔ جب تم اس ارادے پر گشت کو لاؤ گے تو پھر تمہارے گشت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر خیال یہ ہے کہ گشت سے ملاقاتوں کے لیے ہے تو ملاقات کر کے چھوڑ دو گے۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ دلوں کے پلٹنے کا تعلق اعمال مسجد سے ہے، اس لیے سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لاؤ، جو مسجد میں آ جائیں انہیں نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز ان سے ادا کرواؤ۔ مسجد کے ماحول میں لا کر نماز کی اہمیت بتلاؤ اور نماز ادا کرواؤ۔ نماز اگر نہیں پڑھنی آتی تو بٹھا کر سکھلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو نماز خود سکھلاتے تھے، اگر آپ مشغول ہوتے تھے تو صحابہ ان کو نماز سکھلایا کرتے تھے، اس لیے مسجد کے اندر سیکھنے سکھلانے کا ماحول عام ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں قرآن کے مکاتب قائم کرو، امام کو چاہیے 2 نمازوں کے درمیان مسجد میں مکتب قائم کرے۔ امام کی ذمہ داری نماز پڑھانے کی نہیں ہے، امام کی ذمہ داری اپنے مصلیوں کو قرآن درست کرانے اور ان کے نمازوں کے درست کرانے کی ذمہ داری امام پر ہے۔ جتنی مسجدوں میں ائمہ نماز پڑھاتے ہیں ان سے کہو کہ یہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھائیں اور آنے والوں کو حرام حلال بتلائیں، اور ان کی دینی تربیت اور ان کی دینی تعلیم کا اہتمام مسجدوں میں کریں۔ جو بھی مسجد میں آئے اس کو اس کا دین بتلانا امام کے ذمہ ہے۔